بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو رابعہ بصری کی ٹاپک پر بنائی گئی ہے۔ اس میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 1200 سال بعد بھی ان کا نام زندہ رکھا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ ہر وقت کس چیز میں مصروف رہتی تھی، کس مصروفیت کو ترجیح دیتی تھی، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ رابعہ بصری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری کے بارے میں گلگت کی عورتوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتنی اعلیٰ خاتون تھی۔ پنجاب کی عورتوں کو بھی پتہ ہے، عرب کی، عجم کی سب عورتیں ہی جانتی ہیں، بلکہ پوری دنیا ہی جانتی ہے ان کے بارے میں۔ رابعہ بصری کوئی بہت بڑی ملکہ، شہزادی یا کوئی مالدار خاتون نہیں تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی اور نہ ہی ان کے خاندان کا کوئی خاص حسب نسب تھا، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر وہ کمی ان میں تھی جو ایک عورت کو خاص کرتی ہے، یعنی خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ باندی تھی، شکل و صورت اچھی ہونی چاہیے تو وہ کالے رنگ کی تھی اور زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ باقی سب تو ٹھیک، یہاں تک کہ وہ ماں بھی نہیں بن سکتی تھی، وہ بانجھ تھی۔ دیکھیں، جتنے بھی انسان کے اچھے تاثرات ہوتے ہیں دوسروں کے لیے اس کو خاص کرنے کے لیے، ان میں سے ایک تاثر بھی رابعہ بصری کا اچھا نہیں تھا۔ تو پھر سوچیں کہ ان کا نام 1200 سال بعد بھی کیوں زندہ ہے، کیوں وہ آج بھی بلند ترین ہے، کیوں ہر عالم کے بیان میں ان کا تذکرہ ہے۔ کوئی اتنی بڑی ہستی بھی نہیں تھی وہ کہ آج بھی ان کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی صرف ایک عادت تھی، وہ خود کو عبادت میں مصروف رکھتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرتی تھی۔ ان کی روٹین تھی، وہ مغرب کے بعد غسل کرتی، اچھے کپڑے پہنتی اور اپنے شوہر سے اجازت لیتی کہ مجھے نفلی عبادت کی اجازت ہے، کیونکہ عورت نفلی عبادت کے لیے شوہر کی اجازت کی محتاج ہے۔ اگر اس کا شوہر گھر میں موجود ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نفلی عبادت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لے۔ اگر وہ گھر میں موجود نہیں تو وہ عبادت کر سکتی ہے، اس لیے وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لیتی۔ جب ان کے شوہر ان کو اجازت دے دیتے تو وہ پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر ہی رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ رابعہ بصری کا خاوند جلد ہی فوت ہو گیا، وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ حسن بصری بصرہ کے ایک امام تھے، بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کے ہی امام تھے۔ وہ خود رابعہ بصری کے پاس آئے اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بھیجا بلکہ وہ خود آئے شادی کا پیغام لے کر۔ کوئی اور وجہ نہیں تھی ان کے پاس شادی کی، ان کو صرف یہی لالچ تھا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، شاید اس کے ساتھ میری بھی بخشش ہو جائے۔ وہ ان کے پاس خود شادی کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ سب سے پہلے رابعہ بصری نے پوچھا، کیا میں جنتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کے بارے میں تو بہتر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر رابعہ بصری نے پوچھا، یہ بتاؤ جب قیامت کے دن نامہ اعمال اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں دے گا، کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور کسی کا بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، تو کیا میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا، اس کا علم بھی سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اچھا چلو یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیاں تولے گا،
کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو میری نیکیاں بڑھ جائیں گی یا گناہ بڑھ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ چلو یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کچھ لوگ پار چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے، تو جب میں پل صراط پار کر رہی ہوں گی تو میں نکل جاؤں گی کہ دوزخ میں گر جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں تمہیں کیا ہی بتا سکتا ہوں، یہ تو تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جاؤ، میں نے ان چاروں باتوں کے لیے تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حسن بصری کو شادی سے انکار کر دیا۔ رابعہ بصری بہت ہی عظیم خاتون تھی۔ ایک دن وہ سالن بنانے کے لیے ہانڈی بنانے کے لیے اٹھیں، دیکھا کہ گھر میں پیاز نہیں تھا۔ اب سوچ میں پڑ گئی کہ میں ہانڈی کیسے بناؤں، پیاز کہاں سے منگواؤں، نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی شوہر ہے جو ان کی مدد کر سکے یا ان کو سودا سلف لا کر دے سکے۔ وہ بیٹھ کر سوچ ہی رہی تھی کہ انہوں نے آسمان پر ایک چیل کو اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ اس نے تھوڑا نیچے اتر کر اپنے پنجے کھولے تو پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کر گر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیں تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو ان کا خدمتگار بنا دیتا ہے۔ اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ان کے پیروں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، خود کو دنیا میں غرق نہیں کرتا۔ جب رابعہ بصری کے فوت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے جلدی ہی دفنا دینا، 2-4 آدمیوں کو بلانا اور ان سے کہنا کہ مجھے جلدی ہی دفن کرائیں، پہلے ہی شور نہ کر دینا اور مجھ پر کفن میری اس چادر سے ڈالنا جس سے میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو ان کی خادمہ نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اسی چادر کا انہیں کفن اڑایا اور ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ صبح انہوں نے اٹھ کر سب کو بتایا کہ رابعہ بصری گزر گئی، تو سب نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ جب اگلی رات خادمہ سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، چہرہ سورج کی طرح روشن چمک رہا ہے۔ تو خادمہ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ میرے ساتھ میرے اللہ نے بہت ہی عمدہ معاملہ کیا ہے، میرے اللہ نے میری تہجد والی چادر میرے سے لے کر رکھ لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا گیا ہے، میری چادر میری نیکیوں کے ساتھ ہی تولی جائے گی۔ اور پھر خادمہ نے پوچھا کہ منکر نکیر کا معاملہ کیسا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے سے انہوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا جس اللہ کو میں 40 سال تک نہیں بھولی، کیا اس کو میں آج بھول جاؤں گی؟ یہ شان، یہ عشق، یہ عظمت رابعہ بصری کا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی بہت ہی نیک نامی سے گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو مصروف رکھا۔ ان کو یہ بلندی اسی لیے ملی، یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ عشق رکھتی تھی، جس وجہ سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ سب ہی ان کو اچھے الفاظ میں قیامت تک یاد کرتے رہیں گے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔